اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نہیں باقی رہے گا اسلام سے کوئی تعلق ان کا باقی نہیں رہے گا مگر نام کا، اور نہ ہی باقی رہے گا قرآن مگر صرف لکھنا اس کا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی اور حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان کے پاس سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ کے آئے گا۔ یہ اس وقت کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ابھی ہم نے آج کل اپنے ارد گرد اس کے حساب سے دیکھنا ہے۔ سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کسی چیز کا ذکر کر کے وہ فرما رہے تھے، یہ علم کے جاتے رہنے کا وقت ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے جاتا رہے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں یعنی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے قیامت کے دن تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھ کو گم کر دے، اور جیسے پیار سے ڈانٹنا ہوتا ہے، تیری ماں تجھ کو گم کر دے اے زیاد، میں تجھ کو مدینہ کا سمجھدار آدمی گمان کرتا تھا۔ یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں لیکن ان میں سے جو کچھ ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم سب نے سوچنا ہے یہ سب حال ہم لوگوں کا بھی ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں یہود کا بہت ذکر ہے، اس وجہ سے میں نے ایسی احادیث نکالی ہے جو کہ انہی سے ریلیٹڈ ہو، کہ یہود اور عیسائی ذکر کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے اپنے قرآن اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جیسے یہ یہود اور عیسائی تورات اور انجیل ان کی مقدس کتابیں تھی، پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس وقت تو ان کو تو سمجھ تھی، ان کے زبان میں ہی تھی، لیکن وہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے سوچنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ علم فرائض کا مطلب ہے تقسیم وراثت کا علم۔ سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، قرآن سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ تحقیق میں ایک شخص ہوں، قبض کیا جاؤں گا، مطلب میری روح قبض ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ایک شخص ہوں اور انسان ہوں، اور میرے روح کو قبض کیا جائے گا اور علم کم ہوگا، مطلب میرے بعد پھر علم کم ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو شخص فرض چیز یعنی وراثت کے بارے میں جھگڑا کریں گے اور کسی کو نہ پائیں گے کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے وراثت کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑیں گے، لیکن کوئی ایسا سمجھدار بندہ نہیں ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق یا قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو اور اس کے مطابق وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ تو جب تک ہم یہ علم سیکھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اور پھر سمجھ کے ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں بھی اسی بات کا ڈر تھا، اور وہ ان کی کوشش تھی کہ جو ہر صحابی ہے جو ان کے ارد گرد ہے وہ قرآن کو یاد کر لے، حفظ کر لے اور سمجھ کے ان کو یاد کر لے۔ اسی وجہ سے کچھ اصحاب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے چند جیسے سورہ بقرہ کی صرف 10 آیات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے 10 سال بھی لگا لیے، کہ ان کو ان کے ہر حرف کی سمجھ آ جائیں، اور کس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت کیسے نازل ہوئی اور ان کا مطلب کیا ہے، تاکہ وہ آگے لوگوں کو صحیح طور پر سمجھا سکے۔ تو یہ اس وقت کے ارشادات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے آج کل کے دور میں آپ لوگ دیکھیں کہ بالکل یہ فٹ آ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس دور میں ہیں اور کیسے حالات ہے۔ یہ اس کا مین ریزن اس کی یہی ہے کہ ہم اپنی کتاب اپنے قرآن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم پڑھنے کو تو تلاوت تو چلے کر بھی لیتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی سمجھنے کی کہ اس میں ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیونکہ جب ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ہم نے جانا ہی اللہ کے پاس ہے، تو پھر ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے نا
کہ وہ ہمیں کیا بتا کر ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ آگے جا کے ہم نے اسی کو تو جواب دینا ہے۔ لیکن بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ بوجھ عطا کر لے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے جس رب کے پاس واپس جانا ہے تو اس رب کے کلام کو سمجھے بغیر ہم کیسے دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ میری دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ بوجھ عطا کرے، قرآن کو سمجھنے، پھر پڑھنے اور پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔